وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 33 2663 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنتی ہونے کے قابل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 33. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. سامعین کرام، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ جو سبق تھا اس میں متقین کی صفت ایک تو یہ ہے اواب. گزشتہ سبق جو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، بہت رجوع کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا. تو حفیظ پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امانت کی حفاظت، حفیظ، نگہداشت، اب یہی ایک چیز ہے جو ہمیں موجود نہیں ہے. بہرحال توجہ دلانا میرا فرض ہے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اور ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے. دیکھیں، ایک نور الہی، جسے یعنی جو ہم روح کہتے ہیں نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ ایک نور الہی ہے جو ہمیں موجود ہے. اور یہ بھی بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتا دوں کہ جو حقیقت ہے، اگر آپ اس کو جان لیں اور اس پر یقین کر لیں تو آپ کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، راستہ بھی آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ نے حقیقت نہ جانی اور یا جان لی، اس پر یقین نہ کیا. دیکھیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں اپنے آپ سے تو نہیں بتا رہا، یہ بھی آپ نوٹ کر لینا. میری خواہش تو نہیں ہے نا، یعنی میری اپنی تو کوئی نہیں ہے، اختراع جسے کہتے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی بات گھڑ کے نہیں بتا رہا، بلکہ جو مسلمہ بات ہے وہ یہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، روح ربانی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. تو یہ ایک یعنی انسان کی حقیقت تو یہی ہے، اور اسی حقیقت سے ہم غافل ہیں. آپ اس بات کو محسوس کریں نا. دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اور آپ ذاتی طور پہ میری باتوں کو اپنے طور پہ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، زمانہ کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا، کیا ہم نے سنا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں آج جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ میں تو ایک بنیادی بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں
کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں بھلایا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے سارا. جو قیمتی چیز ہے آپ میں، جو حقیقت ہے، اسی کو آپ نے بھلا دیا ہے. تو یہ تو مطلب یہ نہیں، دیکھیں یہ پہچان اگر آپ کو نہ ہوئی اپنی، تو پھر آپ رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، رب کی شان کو بھی نہیں پہچان سکتے، اور رب کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہونے چاہیے وہ تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ اس ظاہری کے دھوکے میں پڑے رہے تو پھر وہ مقامات، وہ منازل، وہ راستہ، وہ سارے جو متعلقات ہیں وہ پھر آپ نہیں، یعنی اس کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہم وہ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کر پاتے. دیکھیں روح کا تو آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا، روح نکل گئی اور موت کو بھی آپ جانتے ہیں کہ روح چلی جائے تو بس موت واقع ہو جاتی ہے. روح نکل گئی، جان نکل گئی. ابھی ہم نے پڑھا تھا جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اللہ نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، بڑے پیارے انداز سے ہمیں سکھایا ہے، لیکن ہم تو سمجھنے والے نہیں ہیں. اب وہی آیت جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی کہ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. دیکھیں ساری زندگی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور موت کو ہم بھلا کر جیتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملنے والی ہے، پھر تم کھڑے ہوگے رب کے حضور میں. تو دیکھیں جس سے جہاں جانا ہے اس طرف رخ کرنا چاہیے. ہم نے اس سے رخ پھیرا ہوا ہے. موت کو کوئی خوشگوار لمحہ نہیں سمجھتا آج کے دور میں. آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، کافروں سے کیا میرا لینا دینا. موت کو کوئی خوشگوار چیز نہیں سمجھتا، ناگوار چیز سمجھتے ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجئے نا. جبکہ مومن کے لیے تو موت ایک خوشگوار مسئلہ ہے، ایک خوشگوار معاملہ ہے. کہ بود یا رب کے ملاقات شود، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح سوئے احدیت رود، اور روح تیری طرف آ جائے گی. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. تو اور موت کے وقت تو پردے اٹھ جائیں گے، اور جبکہ مومن تو یہاں پردے اٹھا چکا ہوتا ہے. یہ بھی آپ بات نوٹ کر لیں، ہمیں اٹھانے چاہیے پردے. ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں کو ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی چیزوں کی حقیقت مجھے دکھا. اب دنیا کی جو بھی حقیقت ہے وہ تو یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. یہ مال دولت اولاد اور کوٹھی بنگلہ کار، یہ وہ ٹھس پھس، یہ تو حقیقت نہیں ہے. یہ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ. تو یعنی ہم تو دھوکہ کھا چکے ہیں. پھر دیکھیں اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، وہ مجھے یاد آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، انفسخا،
کے الفاظ ہیں، وسیع ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی کچھ علامات تو بتا دیں کہ جب وہ نور جو ہے سینے میں داخل ہو جائے اور وہ کھل جائے تو اس کی علامات کیا ہوں گی بندے میں۔ بڑی پیاری بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ یہ بندہ جو ہے یہ اب دنیا سے، معاملات دنیا سے پہلو تہی کرے گا، شوق نہیں ہوگا، کرے گا تو شوق سے نہیں ہوگا، کھائے گا چکن بریانی کھائے گا، یہ کھائے گا، وہ کھائے گا، شوق، مزہ نہیں آئے گا اسے۔ یا دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے پیسے ہوں اس کے پاس، دل نہیں ہوگا، جائیداد ہو، بڑا مکان ہو، گاڑی اچھی ہو، دل نہیں ہوگا، وہ پہلو تہی کرے گا، دل نہیں لگے گا اس کا۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجحان ہوگا، انابت، اس طرف مائل ہوگا، شوق ہوگا، دار الخلود، وہ اس طرف دیکھے گا، اسی کی طرف اس کا رخ ہوگا۔ انابت، انابت اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں نا۔ اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے تیاری اس کی پوری ہوگی، قبل الورود، موت کے آنے سے وہ تیار ہوگا۔ ہم تو موت سے بھاگتے رہتے ہیں، اکثر جو عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان کا چونکہ جی تو نہیں بھرتا عمر سے، مال سے، تو وہ تھوڑی سی مایوسی آ جاتی ہے، یہ وہ بار۔ تو دیکھیں میں حفیظ کی بات کر رہا تھا اور وہ تھوڑی سی درمیان میں رہ گئی۔ حفیظ کا مطلب حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ایک تو حفیظ کے میں نے وہ معنی بتائے کہ جو اللہ کے احکامات کی حفاظت، یحفظ اللہ، اور دوسرے وہ امانت جو آپ کے پاس ہے، جو روح ہے، جو قلب ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ داغدار ہو جائے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کو کالا نہیں کرنا، اس کو زنگ نہیں لگنے دینا، اور یہ زنگ لگ جاتا ہے۔ آج جو برائے نام مسلمان ہیں ان کے دل پہ زنگ آلود ہے، ان کے دل پہ تالے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، آپ دیکھ لیں، سوچیں نا، قرآن کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، حفاظت ہے ہی نہیں قرآن کی۔ دیکھیں بڑی بڑی چیزیں ہیں، ایک تو توحید کو ہم نے رد کر دیا ہے، آخرت پر عقیدہ آج ہمارا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ ہماری دل اور نگاہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، اور جس کے پاس بڑی بڑی وہ ہوں، جائیدادیں ہوں، پلازے ہوں، یہ ہوں، تو دیکھ کے پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے، مجھے بھی دے دے، رشک کرتا ہے، مجھے بھی اس کو دیا، مجھے بھی دے دے۔ یہ رشک غلط ہے، یہ رشک نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اللہ نے منع فرمایا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کی مال اور اولاد کی فراوانی پہ تم تعجب نہ کرنا، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے میں ان کو عذاب دو اور اس کی جان نکلے انکار کی حالت میں۔ ظاہر ہے انکار تو ہم نے کیا ہوا ہے، رخ ہمارا دنیا کی طرف ہے، تو جان تو ہماری انکار کی حالت میں نکلتی ہے۔ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے مسلمان انکار آخرت میں مبتلا ہے،
انکار توحید میں مبتلا ہے اور انکار رسالت میں مبتلا ہے۔ یہی تو تین بنیادی باتیں ہیں جس سے ہم نے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، جن کی ہم نے تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ نیکی کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے، اور بخیل بنے ہوئے، نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جان خرچ کرتے ہیں۔ اما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى فسنیسرہ لليسرى۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے بے نیازی اختیار کر لی حق سے، اما من بخلا، جس نے بخل کیا۔ بخل آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، دیکھیں ہم جو بھی اصطلاحات ہیں، ہماری دینی اصطلاحات ہیں، تو اس کے بارے میں یا تو ہم نے اس کا غلط مطلب لیا ہے یا محدود کر لیا ہے۔ تو یہاں بخل جو ہے بس صرف مال کا بخل تو نہیں ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی خرچ کرنا ہے۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ہم نہ مال حقیقت میں جو کہ حق ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ جان۔ دیکھیں اس میں ایک ضمنی نقطہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے مالک سمجھ لیا ہے، سارا زور ہمارا جو ہے وہ میں پر ہے، میں، میرا، میں، میرا۔ پھر اس سے جو یعنی اس سوچ سے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، آپ بخیل ہو جاتے ہیں، کنجوس ہو جاتے ہیں، بخیل بہرحال بہت ہی زیادہ ابھی اگر اس پہ میں شروع کروں تو وہ بات ذرا ٹائم بھی کا مسئلہ ہے نا۔ تو میں آپ کو حفیظ کی بات کر رہا تھا، اواب حفیظ، وہ امانت کبریٰ۔ دیکھیں اس میں ایک امانت جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں، ان عرضنا الامانت، وہ روح ربانی اور وہ اختیار، ارادہ اور اختیار، اس کی پھر کسی وقت میں یعنی یہ بات میرے ذہن میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا معنی نہیں بدل رہا، لیکن روح کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، کہیں وہ داغدار نہ ہو جائے۔ قلب، ابھی اس کی بات آئے گی، وجاء بقلب منیب، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو روح کی حفاظت کرنی ہے، وہ حفاظت جب ہوگی جب آپ اسے پہچان لیں اور اس پر یقین کریں۔ روح کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہم تو روح کو داغدار، ہماری روح تو داغدار یعنی قلب جو ہے وہ تو داغدار ہو چکا ہے، اس پر زنگ ہے، اس کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، خواہشات دنیا ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے اس میں۔ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتا، میں کہتا ہوں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مت کہو اسے، چھوڑ دو اس کو، کچھ بھی مت کہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں فرمایا نا آخر میں، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرو اس کو جو ڈرتا ہو میرے ڈراوے سے، میرے وعدہ پہ یقین ہو اس کو اور وہ میرے ڈراوے سے ڈرے، اس کو تم نصیحت کر سکتے ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، سورہ یاسین کا مضمون ہے۔ آپ تو خبردار کر سکتے ہیں اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ یہاں ابھی ہم نے مضمون پڑھ رہے ہیں نا، خشی الرحمن بالغیب، آگے آیت پہ آنے والا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بالکل دل نہیں چاہتا، بس خاموش، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر ان نفعت الذکر، تم نصیحت کرو اس وقت جب تم دیکھو کہ نصیحت اثر کرے گی۔
تو بہرحال یہ بات میں نے ضمنی طور پہ بتائی. حفیظ کی میں بات کر رہا تھا کہ حفیظ کا مطلب کہ آپ اپنے روح کی نگہداشت کریں، اس کی حفاظت کریں. اس کا جو مرکزہ ہے قلب، ایسا نہ ہو کہ وہ قلب سلیم کی بجائے کوئی اور چیز بن جائے. تو بہرحال من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے یعنی مومن کی، متقی کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، خوف ہو اس کے دل میں اللہ کی جلالت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بے نیازی کا. تو یہ تو ہمارے نمونہ ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے نا. رسول سے اللہ پاک کہلوا رہے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں. آپ ان سے کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی، کہ مجھے وہ عذاب مل جائے، نہ ملے، کہیں مجھے وہ عذاب نہ پہنچ جائے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم او کما قال، اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. اب حضور سے اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ تو ہماری نصیحت کے لیے نا. تو ایسا جو ہے، اب دیکھیں یہ جو خشی الرحمن بالغیب، تو حضور یہ یعنی حضرت عمر کی وہ دیکھیں اس کو، ان کے ذہن میں جو کچھ گھوم رہا تھا وہ کیا تھا؟ خلیفۃ المسلمین تھے، اور ایک صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے صرف اس کو بتائے تھے. یعنی کچھ منافقین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے اپنی زندگی میں، لیکن کچھ کا جن کا حضور کو علم تھا اور کسی کو نہیں تھا، تو حضور نے ایک صحابی کو بتا دیے، تو وہ رازدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے. اس طرح الفاظ عربی میں جو تھے. حضرت عمر نے اس کو ایک دن بلایا اپنی خلافت کے دور میں کہ اے فلاں، دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہو، ان کے امین ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان منافقوں کی فہرست مجھے بتاؤ، لیکن میں صرف اب تم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا بتا دو کہ اس فہرست میں میرا نام تو کہیں نہیں ہے. حضرت عمر، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان سے زیادہ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ایک صحابی سے کہ مجھے بس یہ بتا دو. یہ ان کا یہ عالم تھا تقوی کا. اور دیکھیں اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین کے الفاظ ہیں قرآن میں. الغنی بے نیاز، غنی عن العالمین دو جہانوں سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات. تو خشی الرحمن، دیکھیں یہ خشیت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے مومن کی زندگی میں. اور یہ دیکھیں دنیا میں بھی کسی چیز کا خوف اور ڈر آپ کو عمل پر مجبور کرتا ہے. ایک مزدور ہے، ڈیلی ویجز ہے، تو ایک دن تو اس نے مزدوری کر لی، کھانا پک گیا، سب کچھ ہو گیا. دوسرے دن طبیعت میں ذرا اکساہٹ ہے، لیکن بچے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اور کام پہ نہیں جائے گا تو وہ پھر دیہڑی نہیں لگے گی، تو اس کو مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹی کی لالے پڑ جائیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. بچہ ہے، امتحان میں محنت شروع کر دیتا ہے، 10ویں، یعنی بچپن میں تو مطلب بچے اتنے اویئر نہیں ہوتے نا، لیکن یہ جو 10th اور 9th اس میں کلاسز میں جاتے ہیں تو وہ پھر، یا میڈیکل میں جو بچہ چلا جائے
تو اس کو پتہ ہے کہ میں اگر محنت نہیں کروں گا تو پھر رہ جاؤں گا یا سپلی آ جائے گی، تو وہ اگر یعنی خوف ہے اس کے دل میں فیل ہونے کا یا پیچھے رہ جانے کا، تو وہ پھر محنت شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ خوف جو ہے یہ عمل کے لیے تحریک بنتا ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، دنیا میں بھی ہمارا یہی وہ ہے۔ اب یہ خوف آخرت جو ہے یا اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ بے نیازوں کا بے نیاز ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں چلے گئے تھے، مچھلی نے نگل لیا تھا یونس علیہ السلام۔ تو اللہ بے نیاز ہے۔ پھر ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، اور تو کوئی نافرمانی انہوں نے نہیں کی تھی، ایک اجتہادی خطا ہوئی، مچھلی نے اور رہے، پھر اس کے پیٹ میں کچھ عرصے تک رہے وہ۔ اللہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ خشیت الہی جو ہے، اب اس کے جو یعنی جو وجوہات ہیں خشیت، آپ اگر کہیں نا کہ خشیت پیدا کیسے ہوگی، یہ تو آپ پھر غور کریں اپنے وجود پر، اس کائنات کی تخلیق پر، کہ بھئی میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اللہ سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، رسول سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھ پہ تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور اگر میں نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر میں جہنم میں جاؤں گا۔ ہمیں تو نہ یعنی عقیدہ آخرت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے۔ اور جنت میں جو بھی ہے ابھی آئے گا، لہم ما یشاؤون ولدینا مزید، تو ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، تو اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ خشی الرحمن پہ میں یہاں تھوڑی سی، اب وقت کا مسئلہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔